بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً ایک پارے پر مشتمل سورہ انعام مکی صورت ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے سب سے طولانی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ بالعموم مکی صورتیں کیونکہ چھوٹی ہوتی ہیں، مگر چند صورتیں ایسی ہیں کہ جو طولانی ہیں، ان کا بھی خاص فلسفہ اور سبب ہے، جن میں سورہ اعراف سب سے طولانی اور اس کے بعد سورہ انعام ہے جو طولانی ترین سورہ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ انعام 55ویں، جبکہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے چھٹی سورہ ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کی طرح اس سورہ کا بھی شمار سبع طوال میں ہوتا ہے۔ سورہ انعام ان نادر صورتوں میں سے ہے جو اپنی اہمیت کے پیش نظر دفعتاً نازل ہوئی ہیں، یعنی قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکٹھی ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ حدیثی منابع میں سورہ انعام کی اہمیت سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، انزلت علیہ الانعام جملۃ واحدہ، سورہ انعام مجھ پر اکٹھی نازل، یشیعھا 70,000 ملک، جبکہ اس سورہ کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ نازل ہوئے۔ لہم زجل بالتسبیح والتحمید، تمام فرشتے اس صورت کے ساتھ جب نازل ہو رہے تھے تو تسبیح اور تحلیل میں مصروف تھے۔ رسول اکرم اس کے بعد فرماتے ہیں، فمن قرأها صلی علیہ اولئک 70,000 ملک الی یوم القیامہ، جو شخص سورہ انعام کی تلاوت کرے، یہ سب کے سب 70,000 فرشتے قیامت تک اس کی طرف سے تسبیح کرتے ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی معروف کتاب ثواب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس سورہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، سورہ انعام 70,000 فرشتوں کے ساتھ دفعی طور پر قلب رسول اکرم پر نازل ہوئی۔ امام مزید فرماتے ہیں، فعظموها وبجلوها، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس سورہ مجیدہ کی قدر کرو۔ فإن اسم اللہ عز وجل فیہا فی 70 موضعا، کیونکہ امام علت بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں 70 جگہوں سے زیادہ اسم اعظم استعمال ہوا ہے۔ ولو یعلم الناس ما فی قراءتها ما ترکوها، اگر بنی نوع انسان، اگر لوگوں کو اس صورت کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس صورت کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے۔ باقی مکی صورتوں کی مانند یہ سورہ بھی بنیادی طور پر دین مبین اسلام کے نظریاتی اور فکری مبانی کو ترسیم کر، یعنی اس سورہ مبارکہ میں اسلام کا فکری اور نظریاتی دفاع کیا جاتا ہے۔ سورہ مجیدہ کا دقیق مطالعہ ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ سورہ انعام کی بیشتر آیات پہلے مرحلے میں توحید، نبوت اور معاد کے بارے میں مشرکین اور معترضین کے اعتراضات کو بیان کرتی ہے، اور پھر ایک ایک کا تفصیلی جواب دینا شروع کرتی ہے۔ اگرچہ اہل اسلام کے ہاں اس سورہ مجیدہ کا معروف نام انعام ہے، لیکن اس سورہ مجیدہ کا دوسرا نام سورہ حجت ہے۔ حجت یعنی دلیل، یعنی یہ سورہ مجیدہ مکتب اسلام کے مخالف تمام کج فکریوں، بے بنیاد فکری اور نظریاتی مباحث کے مد مقابل دلیل، حجت اور فصل الخطاب ہے۔ اس سورہ مجیدہ میں مشرکین کے اعتراضات کو آسان الفاظ میں بیان اور پھر ان کے بے بنیاد ہونے کو آشکار کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر سورہ انعام میں بیان ہونے والے قرآنی اور وحیانی تعلیمات پر ایمان نہ لانے والوں کے چند اعتراضات کو بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 36 تک پہلے اعتراض کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے اعتراض کے جواب کو بیان کیا گیا، اور پھر اس سے متعلقہ امور کو بیان کیا گیا۔ نظام الہی پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں، یعنی سورہ مجیدہ میں پہلا اعتراض جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ پیغمبر پر نازل ہونے والا فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، وہ فرشتہ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 8 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، اس پیغمبر پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ یعنی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اکرم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، ہم کیوں نہیں فرشتوں کو دیکھ پاتے، ہم بھی فرشتوں کو دیکھیں کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی تعلیمات دینی تھی تو فرشتوں کے ذریعے سے دے لیتے، بشر کی کیا ضرورت تھی، ہم بھی فرشتوں کو دیکھیں، باقاعدہ فرشتے ہی ہم سے گفتگو کر لیں، یہ فرشتے ہی ہوں جو ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں ہدایت دے رہے ہوں، ہمیں کسی پیغمبر اور نبی کی کیا ضرورت ہے۔ اب خداوند عالم اسی آیت میں مختصر، اگرچہ جواب تفصیلی ہے، کئی آیات پر مشتمل جواب ہے، لیکن اسی آیت میں مختصر سے ایک جواب دیتا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم نے فرشتے نازل کر دیے ہوتے تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، تو پھر انہیں اس وقت تو کوئی مہلت ہی نہیں ملنی تھی۔ اگلی آیت میں قرآن مجید فرماتا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم نے کوئی فرشتہ بنانا بھی تھا نا تو تم نے یہ کہنا تھا کہ اس کو مردانہ شکل میں لے کے آؤ، تو ہم اس کو مردانہ شکل میں لے کے آتے، کہنا تھا وہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے۔ اب اگر وہ نظر میں آتے تو یا خاتون تھا یا مرد ہونا تھا، اگر وہ مرد ہونا تھا تو پھر اگر اس فرشتے نے مرد ہی ہونا تھا تو وہی تو سمجھو کہ رسول اکرم فرشتہ صفت نما ایک انسان ہے،
جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر خداوند عالم نے فرشتوں کو جسمانی شکل میں ہی لانا تھا تو وہ تو اس میں اور پھر رسول اکرم میں کیا فرق ہوا، اس میں اور رسول اللہ میں پھر کیا فرق ہوا؟ لہذا تمہارا یہ مطالبہ جو ہے وہ انتہائی غیر منطقی مطالبہ ہے۔ لہذا سورہ انعام میں مشرکین کی طرف سے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کی حقانیت پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 37 میں ملاحظہ فرمائیے، وقالو، اور وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس نبی پر اللہ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعقلون۔ پہلی بات یہ ہے کہ معجزات کا انبار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں معجزات ہی معجزات ہیں، لیکن اگر کوئی معجزہ آئے نہ آئے کیا تمہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ سابقہ انبیاء پر اتنے معجزات آئے، کیا تم نے ان کی ہدایت کو قبول کیا؟ تو لہٰذا معجزہ آنا نہ آنا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور معجزات بہت آئے ہیں لیکن تم نے پھر بھی قدر نہیں کی۔ سورہ انعام میں مذکور مشرکین کی طرف سے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کسی بشر پر یہ کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی، یا ہم پر کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آیت نمبر 91 میں خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ، تم نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ بشر پر تو کوئی چیز نازل کرتا ہی نہیں ہے، تو خداوند عالم اس کے جواب میں اگلی آیات میں فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ و عیسیٰ و تمام انبیاء پر جو کتب اور صحیفے نازل ہوئے تھے پھر وہ کیا تھا؟ ان پر ایمان لاتے ہو رسول اکرم کی دفعہ تمہیں کیوں مشکل پیش آتی؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آیت کی ابتدا میں خداوند عالم کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، یعنی میں نے اپنی قیمتی ترین شخصیات تمہاری ہدایت کے لیے اس زمین پر بھیجی ہیں، وہ رسول اکرم کی ذات ہو، وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام، تمام رسل اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہوں، لیکن تم نے نہ میری قدر کی نہ میرے بھیجے ہوئے اولیاء کی قدر کی۔ اس سے اگلی آیت میں خداوند نے بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، خداوند عالم میں فرماتا ہے کہ اب جو ہاتھوں میں تمہاری کتاب ہے یہ آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ سورہ انعام میں مشرکین کی طرف سے چوتھا اعتراض جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو معجزہ ہم چاہتے ہیں اگر پیغمبر لاتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 109 میں خداوند عالم فرماتا ہے وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو خداوند عالم جواب میں کہتا ہے کہ کہہ دو کہ معجزے صرف اللہ کے پاس، تو اللہ نبی سے کہتا ہے کہ اگر معجزہ آ جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ سورہ انعام میں مشرکین کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ قرآنی آیات ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتی۔ سورہ انعام میں مشرکین کے پانچویں اعتراض کو بیان کرتے ہوئے خداوند عالم آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، خداوند عالم جواب میں کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے، کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو رسولوں کو عطا ہوئی ہے۔ تو اللہ اس کے جواب میں ایک ہی جملہ، اگرچہ جواب تفصیلی ہے لیکن ایک ہی جملہ فرماتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں ٹھہرائے، کیونکہ حق و حقانیت بالکل واضح ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں بڑا خوبصورتی سے خداوند عالم فرماتا ہے جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عنقریب ذلت اور عذاب کا سامنا۔ سورہ انعام میں مشرکین کی طرف سے چھٹا اعتراض یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا دین مشرکوں کے درمیان رائج سابقہ روایات کو ہی جاری کیے ہوا ہے، جو پہلے باتیں موجود تھی سابقہ ادیان میں اسی کو باتوں کو آپ کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں لا رہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 136 میں اس اعتراض کو بھی خداوند عالم بیان کرتا ہے اور اس کا جواب بھی بیان کرتا ہے۔ مشرکین کی جانب سے ساتواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت کر دیتا، اللہ نے ہمیں بھی مشرک ٹھہرایا، ہمارے والدین کو بھی مشرک، ہمارے آباء و اجداد کو بھی مشرک ٹھہرایا، تو لہٰذا ہم اب یہ اللہ کا ہی قصور ہے۔ اس اعتراض کو خداوند عالم نے بڑی خوبصورتی سے بڑے مختصر انداز میں آیت نمبر 148 میں بیان کیا اور اس کا جواب بھی اسی آیت میں دیا ہے۔ اس سورہ مجیدہ کی اہمیت اگرچہ سابقہ احادیث میں بیان کی گئی ہے، لیکن اگر ہم اس سورہ کے نزول کا زمانہ دیکھیں، یہ سورہ مجیدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ رسول اکرم کے لیے ان مشکل حالات میں ڈھارس اور تسکین قلب بن کر اتری۔ سورہ انعام کسی بھی معاشرے میں دین مبین اسلام کی تبلیغ اور راہ حق کے لیے کوشاں افراد یا پھر تنظیم یا پھر جماعتوں کے لیے عظیم پیغامات اور اسباق رکھتی ہے۔ سورہ مبارکہ انعام جیسے مکی دور میں رسول اکرم کے لیے ڈھارس تھی، اسی مانند ماضی، حال اور آئندہ آنے والے تمام اسلامی معاشروں کے لیے بھی نہایت سخت حالات میں
امید کی ایک کرن ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ مجیدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد رب العزت ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، اے رسول یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلاتے، صرف آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ لوگ تو در حقیقت میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اے رسول اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں تو دل پہ نہ لیجئے، انہوں نے اللہ کی بات کو بھی جھٹلایا ہے۔ اگلی آیت میں ملاحظہ کریں وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے تحقیق اے رسول انہوں نے آپ سے قبل والے رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے۔ فَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَعَصَوْا، اور تکذیب اور ایذا پر صبر و استقامت سابقہ انبیاء بھی دکھاتے رہے ہیں، آپ کو بھی دکھانی ہے۔ حتیٰ آتاہم نصرنا، اے رسول جیسے سابقہ انبیاء پر جیسے سابقہ انبیاء کے لیے خداوند عالم کی نصر اور مدد آئی، اے رسول آپ کے لیے بھی خداوند عالم کی نصرت اور مدد آئے گی۔ اور اس بات کی تصدیق کے لیے اگلے جملے انتہائی اہم ہیں، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی خداوند عالم کی طرف سے اے رسول آپ کے لیے فتح یقینی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس سورہ مجیدہ کی آیت نمبر 29 میں دنیا میں موجود تمام شیطانی طاقتیں، تمام استعماری نظامات اور شرک و نفاق پر مبنی حکومتوں اور ان کے کارندوں کے الہی نظام سے دشمنی کی بنیادی وجہ کو بیان کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے، یہ ایسا سوچتے ہیں، ان کا فکری نظام یہ ہے کیا الا حیاتنا الدنیا، ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اس کائنات میں کچھ نہیں ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ سے زندہ کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی ترین اور کلیدی ترین وہ وجہ ہے جس کے سبب سے یہ استعماری نظامات بنتے ہیں، یہ ظالمانہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اے رسول آپ ان ظالمانہ حکومتیں، اس ظالمانہ نظامات، شیطان پرست، شیطان صفت افراد کے طعنوں کو اور اذیتوں کو، انکار کو اور جھٹلانے پر پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پشت پناہ ہیں اور ہماری مدد آ کر رہے گی۔